بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں نذیر احمد۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں۔ 2008 میں جب امریکہ کے اندر الیکشن بڑے عروج پہ تھا، اس کے اندر عوامہ جو ہیں وہ کافی گرم و جوشی سے حصہ لے رہے تھے، لیکن ان دنوں میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا محمد شفیق۔ اب وہ دنیا فانی سے چلا گیا، اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم دونوں اس چیز کے اوپر بحث کیا کرتے تھے۔ وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ اب جو ہے امریکہ کے اندر سیاہ فام صدر جو ہے وہ آ رہا ہے، تو ان کے اندر امریکہ کی اندر کافی ساری تبدیلی آئے گی۔ میں اس کو یہ کہا کرتا تھا کہ امریکہ کے اندر صدر چاہے گورا ہو چاہے کوئی کالا ہو، یہ لوگ اپنی عادتیں اور اپنی فطرتیں اور اپنی خارجہ پالیسی کبھی چینج نہیں کرتے۔ تو چنانچہ یہی ہوا، 4 سال تک ہم نے اس کی صدارت دیکھی، کچھ بدلی نہ ہوا۔ پھر آنے والے جو 2012 میں جو کچھ آگے ہونا تھا، اس کو دیکھنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ امریکہ کے اندر صدر کالا ہو یا گورا ہو، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی پالیسی کبھی بدل نہیں کرتے۔ اسی طرح میرے ملک کے اندر کوئی موسیٰ آئے یا عیسیٰ آئے، یہ جج کبھی سدھرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر جج جو ہے، جج قرآن کی تلاوت کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ صبح جب آگے اپنی کرسی پہ بیٹھنا ہوتا ہے، کسی بھی آدمی کو پکڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں، تلاوت کر دے، وہ چھوٹی موٹی کوئی صورت پڑھ کے جیسی آتی ہے پڑھ کے، تو جج صاحب کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جج صاحب جس دن خود تلاوت کر کے کرسی کے اوپر بیٹھیں گے، جج صاحب جب کسی سے حلف لیتے ہیں، مدعی سے یا مجرم سے، جس دن جج صاحب کرسی پر بیٹھنے سے پہلے خود حلف لے کے بیٹھیں گے، تو ممکن ہے کچھ تبدیلی آ جائے، ورنہ یہ کچھ نہیں کرنے والے۔ ہم 75 سال سے دیکھ رہے ہیں ان کرسیوں کے اوپر، آپ یقین کر کے مانیں جج نہیں بیٹھے، ان کے اوپر بدماش بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ خاموش جج سب بیٹھے ہوئے۔ ان لوگوں نے، ججوں نے، لوگوں کی ماں بہن ایک کر کے رکھ دی ہے۔ صدیاں گزر جاتی ہیں کیسوں میں، کیس ان کے نہیں ختم ہوتے۔ میرا ذاتی اپنا ایک کیس، بالکل معمولی جا کیس، سیدھا سادہ وراثت کا کیس، 7 سال سے میں چکر خود کھا رہا ہوں۔ آج جا صاحب کے پیٹ میں درد ہو گیا، آج جا صاحب کے ماموں مر گئے ہیں، آج جا صاحب کے والد مر گئے ہیں، آج ان کی فلاں مر گئی ہے۔ ارے یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ پھر ایک اور بڑی بات، یہ دیوانی کیس ہے۔ دیوانی کیس کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان مر جائے، اس کا کیس ختم نہ ہو۔ مجھے یہ قرآن اور حدیث سے مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کیا چیز ہے دیوانی کیس۔ لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر ہم نے اسی اپنے نظام کے اندر دیکھا، ایک بات میں بڑی واضح طور پہ سب اداروں کو کہہ دیتا ہوں، جب تک تم لوگ طاقتوروں کے تلے چڑھتے رہو گے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جن کو تم طاقتور سمجھتے ہو، ہر کوئی وہ طاقتور نہیں ہے۔ طاقتور ہم آپ کی وہ مقدس بلڈنگ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، اور جہاں پر قانون بنتا ہے، جہاں پر عوام کی نمائندگی ہوتی ہے۔ لیکن مجھے یہ بات بھی مجھے افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ عوام کے نمائندوں نے بھی اس میری مقدس عمارت کو اپنے گھر کی باندھی اور لونڈی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ کہاں سے انصاف لوگے؟ کون دے گا انصاف؟ ہر کوئی جیسے انصاف نہیں ملنے والا، یہاں پہ یا عیسیٰ آ جائے یا موسیٰ آ جائے، یہ نظام ایسے کا ایسا ہی رہے گا۔ لوگوں مجھے غلط تب ثابت کرنا جب یہ نظام بہتر ہو جائے گا۔ کچھ یہاں بہتر ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں پر ہماری عدالتوں کو
50 سال 40 سال گزر جانے کے بعد یاد آتا ہے او ہو ہم نے بھٹو کو پھانسی غلط دے دی. میں نے خود ایسے ایسے دیکھے لوگ. ایک آدمی ایک قتل کے کیس میں 14 سال سزا بھوت کے آتا ہے. جس قتل کی سزا بھوت کے آتا ہے وہ آدمی باہر زندہ گھوم رہا ہوتا ہے. ایک آدمی میں نے وہ بھی دیکھا کہ جس نے عدالت میں اپنی اپیل کی ہوئی تھی. اس کی اپیل اس وقت منظور ہوتی ہے جب وہ آدمی پھانسی لا کے اس کی ہڈیاں بھی جل جاتی ہیں تو اس کی اپیل منظور ہوتی ہے. یہ نظام ہے عدالتوں کا. ہم کیوں نہ پوچھیں بھائی. میں ایک ماچس کی ڈبیا لینے جاتا ہوں اس کا میں ٹیکس دیتا ہوں. ایک صابن لینے جاتا ہوں میں اس کا ٹیکس دیتا ہوں. ہمارے ٹیکس سے ادارے چلتے ہیں, ہم کیوں نہ پوچھیں. ہمارا یہ حق ہے. کہاں دیتے ہو انصاف؟ صرف کرسی پہ بدماش بن کے بیٹھے ہوتے ہو, بولنا نہ جیسا بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں کی ماں بہنوں کی عمریں بیت جاتی ہیں. جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کو دکھاتا ہوں جو 35 سال ہو گئے لوگوں کو کسی کو انصاف نہیں ملا. عدالتوں کے اندر کوئی کیس کا کوئی فیصلے نہیں ہوا. کیس کے 2 پہلو بنتے ہیں نا, ایک مجرم کا ایک مدعی کا. اس کو کیس کو یا مجرم کے حق میں ہونا چاہیے یا مدعی کے حق میں ہونا چاہیے, لیکن نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہم ان کی توہین نہیں کرتے, توہین عوام کی یہ کرتے ہیں. بس کرسی پہ بیٹھ کے نہیں ہے تو اپنے لیڈر کو بول دیا, اپنا کرسی پہ بیٹھ کے تاریخ دو جی بس ان کو جی آ جانا 1 مہینے کے بعد. پھر جب 1 مہینے کے بعد آئیں جی آج کیا ہے جی, آج سب نہیں آئے جی. یہ ملک کا نظام ہے. یہ ملک کا نظام بہتر آپ کرنا چاہتے ہیں. ہرگز ایسے ملک کا نظام صحیح نہیں ہو سکتا. ہم 75 سال سے دیکھ رہے ہیں اس ملک کو ہر آدمی وہ لوٹ رہا ہے کہ جو عوام کے ٹیکس سے جو پلتا ہے. جن کو پاکستان کی عوام جن اداروں کو ٹیکس دیتی ہے اپنے اداروں کو چلانے کے لیے, لیکن وہ سب ادارے ظلم کرتے ہیں عوام کے اوپر. کیا کچھ نہیں ہوا. اب یہ ایک چور ڈاکو آیا 8 فروری کو, پاکستانی قوم نے ووٹ دیا, وہ کہاں گیا ووٹ؟ سب یہ ادارے ملے ہوئے تھے, سب مل جل کر کھا رہے تھے. خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ 2/3 طریقے سے جیتا ہوا تھا, لیکن سب اداروں نے ان ڈاکو کے ساتھ مل کے اس کو جناب میری فارم 47 پہ لا کے کرسی پہ لا کے بٹھا دیا. کیوں؟ کس کس کو پھانسی دو گے, کس کس کو مارو گے؟ مارو لوگوں کی بہنیں اٹھاؤ, لوگوں کی مائیں اٹھاؤ, عزتیں لوٹو ان کی. تمہارا کام ہی کیا ہے, تم اس کے علاوہ کر ہی کیا سکتے ہو؟ ایک آدمی جب اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے, وہ عورت کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, آدمی کو کہتی ہے تمہاری اوقات ہے کیا, تم اس کے علاوہ کر ہی کیا سکتے ہو. اسی طرح میں کہتا ہوں تم لوگوں کی اوقات کیا ہے, کیا کر سکتے ہو اس کے علاوہ؟ آدمیوں کو پکڑ کے تشدد کر کے اس کے اوپر ظلم کرتے ہو, ان کی ماں بہن بیٹیوں کو اٹھا کے تشدد کرتے ہو, اور تم کیا کر سکتے ہو؟ شرم تمہیں نہیں آتی؟ کن کا کھاتے ہو؟ یہ جو تم لوگ تنخواہ لیتے ہو یہ کوئی تمہارے ابا کی بسر نہیں آتی, یہ پاکستانی عوام کے ٹیکس سے لیتے ہو تم لوگ. کیا تماشا بنا رکھا ملک کا؟ آج عیسیٰ آ گیا, موسیٰ آ گیا, یہاں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کبھی رات کو ڈوگر کوٹ بن رہی ہے. پھر ہوتا کیا ہے, مولوی مشتاق صاحب کا چیف جسٹس لاہور, اس کو شرم نہیں آئی. اس کو وہ بھٹو کو کیوں پھانسی دینا چاہتا تھا؟ کیا بھٹو نے قتل کیا تھا؟ لیکن نہیں, پیچھے آرمی کا ڈنڈا, ضیاء کا ڈنڈا, ماشاء اللہ کا ڈنڈا, بھٹو کو پھانسی میں لگا دیا گیا. کیوں؟ بھٹو نے وہ قتل کیا تھا. آج عدالتوں کو یاد آ رہا ہے کہ وہ ہو بھٹو کو تو پھانسی غلط لگا دی گئی. جو پھانسی لگائی گئی اس کے بدلے میں اس عدالت کو پھانسی میں لگاؤ. الٹا نظام. یہاں پر ملک کو ایک آدمی لوٹتا رہتا ہے, پھر وہ باہر بھاگ جاتا ہے, اسے کوئی نہیں پوچھتا, اسے کوئی نہیں بلاتا تم نے کیا کیا ہے. کچھ ہم ملے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے آج یہ گیا ہے لوٹ کے, کل کو ہم نے بھی لوٹ کے جانا ہے ان کے پیچھے. پاکستانیوں کچھ بدلنے والا نہیں. اگر بدلے گا صرف غریب آدمی کے لیے غربت کا دور آئے گا, اس سے اور زیادہ دور آئے گا. لیکن خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس سے نہ خود کو بدلنے کا خیال. یہ دوسروں پہ الزام دیتے ہیں, اپنے گریبان میں کیوں نہیں جاگتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.